بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، مناجات مقبول کی جو پہلی منزل ہے اس میں جو ہفتے کے دن پڑھنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کا شروع اس سے کیا جائے، اس میں پہلے قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا ذکر ہے، وہ دعائیں مذکور ہیں. اب تک ہم نے جتنے بھی دعاؤں کا ذکر سنا ہے یا پڑھا ہے وہ ساری قرآنی دعائیں ہیں، اور اس میں آخری دعا جو مناجات مقبول میں مذکور ہے اور قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سب سے آخری ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. وہ یہ ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میری بھی مغفرت فرمائیے، مجھے بخش دیجیے، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور جو کوئی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا اس کی بھی مغفرت فرمائیے، اور پھر سارے مومنوں کی، چاہے وہ مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ان سب کی مغفرت فرمائیے. یہ ہے قرآن کریم میں جتنی دعائیں آئی ہیں ان میں آخری دعا. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے منسوب فرمائی ہے، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی. وہ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، کم تھے. تو آخر میں جب ساری اپنی کوششیں صرف کر لیں، ساری توانائیاں صرف کر دیں کہ میری قوم کسی طرح راہ راست پر آ جائے، اور وہ نہ آئی، تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی اور فرمایا کہ یا اللہ، اب زمین پہ کوئی کافر باقی نہ چھوڑیے. رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ زمین پر اب کوئی کافر نہ چھوڑیے، سب کو ہلاک کر دیجیے. تو کافروں کے لیے تو یہ دعا فرمائی، جنہوں نے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ستایا، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور گھر میں داخل ہونے والے جو ایمان کے ساتھ داخل ہوں ان کے لیے دعا فرمائی، اور سارے مومن اور مومنات کے لیے. خاص طور پر یہ کہا کہ جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کی مغفرت فرمائیے.
یہ اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی. عجیب کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، لیکن بیوی ایمان نہیں لائی، کافر رہی، لہذا اس کو اپنی دعا میں شامل نہیں کیا بیوی کو. یہ فرمایا کہ میرے گھر میں جو ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کی مغفرت فرمائی. اور قرآن کریم نے یہ اپنی قدرت کا اور مشیت کا تذکرہ سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے مثال دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں، میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، دونوں ہمارے بہت نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کے گھر میں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے خیانت کی. خیانت بھی ایک خیانت تھوڑی، بہت سی خیانتیں. نہ صرف یہ کہ کافر رہیں، ایمان نہیں لائیں، بلکہ جو کافروں کی، مشرکوں کی جاسوسی کرتی تھی. اب ایک پیغمبر ہے، اس کی بیوی ہے اور وہ کافروں کی جاسوسی کر رہی. فخانتاہما، ان کی دونوں کی خیانت، دونوں کے ساتھ خیانت کی. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں نیک بندے، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے. کیا مدد نہیں کر سکے؟ کہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے کہہ دیا کہ جو اور جہنم میں جانے والے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ. پیغمبر کی بیویاں ان سے کہہ دیا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ. تو ایک طرف تو نبیوں کی بیویاں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں ہیں، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رشتہ داری کا حساب نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے عمل کا حساب ہے، ہر ایک کے اپنے اعتقاد کا حساب ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نیک ہے تو بیوی بھی سمجھو شوہر جائے گا جنت میں تو بیوی بھی جائے گی، شوہر جہنم میں جائے گا تو بیوی بھی جائے گی. نہیں، ہر ایک کا اپنا عمل ہے. لہذا ایک طرف تو مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کہ یہ انبیاء کی بیویاں تھیں پھر بھی جہنم میں گئیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور دوسری طرف اللہ نے مثال دی ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، خدائی کا دعوے دار، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے والا، کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار اور میں ہوں، مجھے میری عبادت کرو، میری پرستش کرو. جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، اللہ کا دشمن، اس کے گھر میں ایسی بیوی پیدا ہو گئی، ایسی بیوی پیدا ہو گئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اس کا ذکر کیا قرآن کریم نے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ.
وہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوئی کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے. فرعون کے گھر میں پیدا ہونے فرعون کی بیوی جو وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا رب ابن لی عندک بیت فی الجنت ونجنی من فرعون اور مجھے فرعون سے نجات دے دیجیے ونجنی من القوم الظالمین اور ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دیجیے. اب روایتوں میں آتا ہے واللہ عالم بہت پکی روایتیں تو نہیں ہے لیکن یہ جو فرما رہی ہیں کہ مجھے ظالم قوموں سے نجات دے دیجیے وہ یہ کہ فرعون ان کے اوپر بہت تشدد کرتا تھا کہ تم کیوں میرے اوپر ایمان نہیں لاتی اور تم کیوں اللہ کی پر عبادت کرتی ہو. تشدد کرتا تھا. تو تشدد کی بھی عجیب عجیب طریقے لکھے ہوئے ہیں روایتوں میں کیا کیا تشدد کرتا تھا. تو وہ تشدد بھی سہ رہی ہیں اللہ کے دشمن کے گھر میں بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا اور حضرت عمران کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ ان کو کیسی زبردست آزمائش پیدا ہوئی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے لوگوں نے ان کے اوپر تہمتیں لگائیں لیکن انہوں نے اپنا کسی کی پرواہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو باری تعالیٰ یہ سب ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پر بھروسہ نہ کرنا کہ تم فلاں کی بیوی ہو یا فلاں کی شوہر ہو. مرنے کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے. کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کسی کی پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک زندہ رہے گا. مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہونا ہے یہ تمہاری رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ تم کس کے رشتہ دار تھے بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہ جو میں نے آپ کو آیتیں بتائیں سورہ تحریم کی جس میں لوط علیہ السلام کی اور ادھر فرعون کی بیوی کی مثالیں دی ہیں قرآن کریم نے ایسا ہی واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پرورش کہاں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی؟ فرعون کے گھر میں. اور کس طرح ہوئی کہ عام اعلان تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا بنی اسرائیل کے ہر بچے کو. تو جب رحم آ گیا بچہ خوبصورت تھا فرعون کی بیوی ان کو رحم آ گیا کہ بھئی یہ تو بچہ بڑا پیارا سا ہے اور اس کو ہم اپنے اولاد بنائیں گے. تو فرعون کو کھٹک پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ تو کہیں وہی بچہ نہ ہو جس کے بارے میں مجھے نجوموں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا. تو شروع میں انہوں نے فرعون نے منع کیا بھئی کیوں رکھ رہی ہو اس کو. تو انہوں نے کہا جی یہ تو پیارا سا بچہ ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے. تو آخر میں جب ذرا کچھ کسی وقت ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہی تھے اور کسی وقت اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ لیا فرعون کی. تو اس نے کہا بھئی یہ تو بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے بچہ تو اس واسطے یہ کہیں آج داڑھی کھینچی ہے کل کو پتہ نہیں سلطنت ہی کھینچ لے گا. تو اس واسطے اس بیوی نے کہا حضرت آسیہ نے کہ نہیں بچہ ہے اس کو کیا پتا کس کا کون کیا ہے. تو کاچ میں ایک امتحان کرتا ہوں. امتحان یہ کرتا ہوں کہ ایک طرف ہیرے رکھ دیے اور ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دیے. اب وہ دونوں چیزیں چمکنے والی تھی
تو کہا کہ بچے کو کہا کہ کوئی چیز اٹھا لو. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انہوں نے انگارہ اٹھا لیا اور انگارہ اٹھا کر منہ پہ رکھ لیا. تو اس کو یقین آیا کہ نہیں یہ بچہ ہی ہے, کوئی اس کے اندر ابھی عقل نہیں. اور اسی انگارے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی بعد میں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پیدا ہو رہے ہیں. دوسرا آپ نے سنا ہوگا سامری جادوگر, ہے نا. وہ سامری جادوگر جو تھا, وہ جس نے سارا فساد مچایا اور بچڑا بنایا اور سارے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت پر آمادہ کیا, وہ جادوگر تھا. وہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ وہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ کہیں اس کی خدا نے کس طرح وہ ماں باپ سے الگ ہو گیا, بچہ تھا چھوٹا سا, اللہ ہی جانے وہ کس طرح پیدا ہوا تھا, کیوں خامخواہ ہم اپنے گمان دوڑائیں. بہرحال وہ لاوارث قسم کا بچہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ, اس کی پرورش کرو. تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے اٹھا کے لے گئے اور ایک غار میں لے جا کے رکھ دیا, اور غار میں اس کی پرورش کی. اس کو کھانا پہنچاتے, دودھ پہنچاتے, سب کچھ اس کی دیکھ بھال کرتے. اسی طرح بڑا ہو گیا وہ. تو وہ جو وہی آگے چل کر کیا بنا, سامری جادوگر بنا, اور اس نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا معبود ہے. تو کسی نے شعر میں کہا ہے کہ فموس الذی رباہ کافر, فموس الذی رباہ فرعون, فموسیٰ الذی رباہ فرعون مسلم, وموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. جس کو فرعون نے پالا وہ تو پیغمبر بن گیا, اور جس کو جبریل نے پالا وہ کافر بن گیا. تو یہ اس کی مشیت کے کرشمے ہے, اس کے حکمت کے کون جانے کس کو کس طرح پال رہے ہیں. مثنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے, جو ملک الموت ہیں, ان سے پوچھا کہ بھائی تم, ایسے ہی پتہ نہیں کیسی روایت اللہ جانے, لیکن لکھا ہے وہاں پر کہ پوچھا کہ بھائی اتنے آدمیوں کی تم روح قبض کرتے ہو, تمہاری وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں, تو کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا, ترس آیا کبھی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں 2 مرتبہ آیا. کہا کس پر؟ کہا کہ جی ایک کشتی جا رہی تھی, جہاز جا رہا تھا, طوفان آ گیا, اور طوفان کے اندر کشتی وہ جو ڈوبنے لگی کشتی. تو جو بچنے والے تھے کسی طرح انہوں نے پناہ لی, کسی تختے پر, کسی نے کسی طرح. تو ایک عورت تھی, اس کا حاملہ تھی, اس نے بھی ایک تختے پہ پناہ لے لی. تختہ بہتا جا رہا تھا سمندر پہ. تو عین اس وقت اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. تو آپ کی طرف سے حکم آیا کہ ماں کی روح قبض کر لے. تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اب یہ بھی تو اس دنیا میں آیا ہے, ماں اس کی تھی اور اس کو بھی ماں بھی چلی گئی, کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں, اس بچے کا پلے گا کیسے؟ اس وقت رحم آیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا پھر دوسرا کون تھا جس پر رحم آیا؟ کہنے لگے جی ایک بادشاہ تھا شداد, اور اس نے ایک جنت بنوائی تھی, اور یہ کہا تھا کہ اتنا زبردست جنت بناؤ کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو اس کی.
اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ بن کے تیار نہیں ہو جائے گی میں اندر نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا نہیں۔ آخرکار بن کے تیار ہو گئی، اور وہ دیکھنے کے لیے گیا تو ایک پاؤں اس کا اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا، داخل ہو رہا تھا۔ آپ کا حکم آیا روح قبض کر لو۔ میں نے روح قبض کر لی۔ تو اس وقت رحم آیا کہ کم از کم اتنی اسے محنت کی تھی، اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنی اس کی آرزو تھی، کم از کم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتا، پھر مر جاتا۔ تو بس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم کھایا۔ تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم کھایا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا، یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس پر تمہیں پہلے رحم آیا تھا۔ وہ اس کو ہم نے پالا اور اس پہ تختے پہ سوار کی حالت میں اس میں پرورش پائی، اور پرورش پا کر بڑا ہو گیا۔ بڑا ہو کر ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد شداد بن گیا، جنت اس نے بنوائی، اور اس پر میں نے جا کے ہمیں اس کی روح قبض کر لی۔ تو کون جانے پروردگار کے بھید، کون جانے؟ لہذا کسی کو اپنے نسبت پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کا شوہر ہوں، فلاں کا رشتہ دار ہوں، اس پر کبھی آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کے اعتقاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر مومن ہے تو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر اعوذ باللہ کافر ہے تو چاہے کتنی بڑی نسبتیں رکھتا ہو، وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ اس کے عمل کے ساتھ مربوط ہوگا۔ ایک عجیب معاملہ یہ ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ نہیں، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بہت سے منافقین تھے نا، جو زبان سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں اندر سے کافر تھے، سازشیں بھی کرتے تھے۔ حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے یا مسلمانوں کے سامنے آتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے تھے، اور پیچھے جاتے تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا۔ قرآن نے خود کہا ہے والذی تولی کبرہ منہم، یعنی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ سارے منافقین کا سب سے بڑا آدمی تھا، تولی کبرہ۔ یہاں بھی عجیب معاملہ ہوا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی تو منافقین کا سردار اور بیٹا ہو گیا مسلمان، عبداللہ ابن ابی وہ مسلمان۔ تو جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہونے لگا تو ان کے صاحبزادے جو مسلمان ہو چکے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ اپنا کوئی تبرک ان کو عطا فرما دیں، اپنا، اور نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی سوال کر رہا ہے اور ایسا سوال کر رہا ہے، کبھی سوال کرنے والے کو رد تو کیا نہیں ہے حضور نے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اس کو تم تیار کر لو تو پھر مجھے بتا دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
اور خود اپنا قمیص مبارک وہ دیا ان کے بیٹے کو، جا کے پہنا دو اپنے باپ کو. اور جب آپ تشریف لائے پہنچے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ان کو گود میں لے کے بیٹھ گئے اور اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا. اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے چلے. حضرت عمر نے دامن تھام لیا. کیا رسول اللہ، آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی مسلمانوں کی دشمنی میں گزاری، اس کی نماز جنازہ پڑھا؟ اور اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لہ. ہاں ایسے فلن یغفر اللہ لہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے، اللہ نہیں معاف کرے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا صاحب. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو نہیں مانگا، تب بھی مغفرت نہیں کروں گا، میں 70 سے زیادہ کروں گا. شفقت دیکھیے آپ، رحمت للعالمین. اور نماز پڑھا دی عبداللہ ابن ابی کی، اور اس پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. آئندہ اگر منافقین میں کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا. اب جناب وہ دفن ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی نسبت کسی کے کام آ سکتی، صرف نسبت، تو عبداللہ ابن ابی کو آپ نے اپنی قمیص مبارک پہنائی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن حکم تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے بھی آخری درجے میں، بالکل نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا. تو نہ آپ کی قمیص مبارک کی وجہ سے وہ بچ سکا، نہ آپ کے لعاب دہن کی وجہ سے بچ سکا، نہ آپ کی نماز جنازہ سے بچ سکا. یہ سارے جو واقعات ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شفقت کا معاملہ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اپنا تبرک بھی دیا. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ لوگ تبرکات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں کا تبرک مل جائے، فلاں کا تبرک مل جائے، اور اس کی وجہ سے اپنے اعمال سے غافل رہتے ہیں کہ فلاں کا تبرک مل گیا مجھے جنت کا پروانہ مل گیا. تو دکھانا یہ منظور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا تبرک ہو سکتا ہے؟ ناممکن. لیکن آپ کا تبرک بھی اس نفاق والے انسان کے کام نہ آیا. اور تبرک بھی ایسا زبردست، اب تو آج کل بزرگوں کے کپڑے کے ٹکڑے رکھتے ہیں لوگ، ہے نا، اور وہ جو غلاف کعبہ ہے وہ رکھتے ہیں کہ بھئی جب ہم مریں تو ہمارے ساتھ سینے پہ یہ رکھ دینا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قمیص، اس سے بڑا تبرک اور کیا ہوگا بھائی. اور لعاب دہن منہ میں، اور نماز جنازہ دعا بھی. لیکن انجام وہی ہوا آخر کار. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ بھائی صرف
کسی سے نسبت قائم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. انسان کے اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کا عمل درست ہونا چاہیے. البتہ ایک خوشخبری ضرور دی ہے قرآن کریم نے، اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے، مسلمان ہے، اور عمل بھی اپنے گرتے پڑتے کچھ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے والد یا والدہ، والدین اگر نیک تھے اور بڑے نیک تھے، اور یہ اولاد جو ہے وہ اگرچہ مومن تھی، ایمان والی تھی، لیکن عمل میں ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکی، جتنے وہ عبادت گزار تھے، جتنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جتنے ان کے اندر زہد تھا، جتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، اولاد میں اتنا نہ پیدا ہوا. اگرچہ مومن تھے اور تھوڑا بہت یعنی عمل بھی ضرورت اپنے حساب سے کیا، اگرچہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکے. تو قرآن کریم فرماتا ہے جب آخرت میں آئیں گے تو ہمیں کم درجے والے عمل والوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ اس کا درجہ بھی ان تک بڑھا دیں گے. ان الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت یعنی اولاد وہ بھی ان ایمان میں ان کی پیروی کی، اس نے ایمان وہ بھی لائے، تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور والدین کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ والدین کے عمل میں سے کچھ کاٹ کے ان کو دے دیں، نہیں، بلکہ ان کے عمل اپنی جگہ برقرار رہیں گے، ذریت کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. تو یہ خوشخبری ضرور دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور بنیادی طور پر عمل صالح. تو اگر کم درجہ بھی ہوگا عمل کا، والدین اعلیٰ درجے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ پہنچا دیں گے، انہی کے درجے کو پہنچا دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. تو یہ بے شک ہے. لیکن اگر العیاذ باللہ ایمان ہی نہ ہو، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یا ایمان ہو لیکن نفاق جیسا ہو، العیاذ باللہ، یا بالکل ہی عمل سرے سے ہو ہی نہیں، تو پھر وہ بات ہے کہ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. محض اس بنا پر کہ والدین نیک تھے، محض اس بنا پر اولاد نہیں بخشی جائے گی. تو اصل کہنے کا منشا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، من دخل بیتی مؤمنا، ان کی مغفرت مانگتا ہوں جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو. بیوی چونکہ ایمان کے ساتھ داخل نہیں تھی، لہذا اس کو خارج کر دیا، اور مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت مانگتا ہوں. تو اس دعا میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے. علیکم انفسکم، ہر ایک آدمی اپنی خبر لے. اور دوسرے یہ کہ یہ انسان جس طرح اپنے لیے بھلا چاہے اسی طرح دوسروں کے لیے بھی بھلا چاہے. اگر اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی مانگے. اگر اپنے لیے کوئی اچھی بات کی دعا کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کرے.
نوح علیہ السلام کی یہ دعا جو سب سے آخر میں قرآن کریم میں آئی ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، میرے گھر میں جو لوگ ایمان کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے دعا کی، اور پھر سارے مومنین اور سارے مومنات، سارے مومن مرد اور ساری مومن عورتیں، سب کے لیے دعا کی۔ تو یہاں سکھایا گیا کہ جب دعا مانگو تو صرف اپنے ہی لیے نہ مانگو، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ دوسروں کے لیے مانگو گے تو اس میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو دعا بذات خود ثواب کی چیز ہے، چاہے دنیوی مقاصد کے لیے ہو، کوئی کہے یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، تو مانگ تو رہا ہے دنیا کے لیے، لیکن اس دعا کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ خود عبادت ہے دعا کرنا، تو دعا کا ثواب، اور دوسروں کے لیے اگر کر رہا ہے تو مثلا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کر رہا ہے تو صلہ رحمی کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، اور کسی انسان کے لیے کر رہا ہے تو خیرخواہی کا ثواب، دوسرے کے لیے خیرخواہی۔ تو دعا میں صرف اپنے آپ پر اکتفا نہ کیا کرو، یا اللہ مجھے ایسا کر دے، مجھے ایسا کر دے، مجھے ایسا کر دے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آ گیا، عربی لوگ آتے تھے نا دیہاتی، تو وہ بیچارے عجیب عجیب یعنی اپنے بھول پن میں بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت بھی بہت فرماتے تھے اور ان کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ براہ راست ہم سوال کریں، ڈر لگتا تھا، روب رہتا تھا حضور کا۔ تو ہمیں اچھا لگتا تھا کہ کوئی عربی آ جائے دیہاتی، وہ اپنے زبان میں اور اپنے انداز میں وہ سوال کرے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، جس سوال کا جواب دیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو عربیوں کے ساتھ آپ یعنی دیہاتیوں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، اور عربی جو ہے اپنا کھل کے جو دماغ میں آتا تھا کہہ جاتے تھے، اس میں ان کو کوئی تحمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک عربی آئے مسجد میں اور آ کر انہوں نے دعا کی، دعا یہ کی کہ اللہم ارحمنی بمحمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے اور ہمارے سوا کسی اور پر نہ کیجیے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ کے بندے تم نے اتنی وسیع چیز کو بہت تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بس مجھ پر رحم کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے اور کسی پہ نہ کرے۔ تو یہ خود غرضی جو ہے کہ آدمی بس اپنے لیے مانگے، دوسرے کے لیے نہ مانگے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ جب مانگو تو جس طرح اپنے لیے مانگتے ہو اس طرح دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ اگر اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہو دوسروں کے لیے بھی مانگو، اگر اپنے لیے صحت مانگ رہے ہو دوسروں کے لیے بھی مانگو، اگر اپنے لیے نیک عمل مانگ رہے ہو تو دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ تو یہ جو دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ بھائی اپنے حد تک محدود نہ رہا کرو دعا میں، بلکہ اپنے والدین کو شامل کرو، اپنے گھر میں آنے والوں کو شامل کرو، اور سارے مومنین اور سارے مومنات کو شامل کرو۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی جو مناجات مقبول میں بھی ہے،
अय्युमा अब्दिन औ अमतिन मिन अहलिल बर्रि वल बहरि तक़ब्बलत दअवतहुम वस्तजबत दुआहुम अन तुश्रिकना फी सालिहि मा यदऊनक फीह व अन तुश्रिकहुम फी सालिहि मा नदऊक फीह व अन तग़फिर लना वइय्या। कि अल्लाह बर्रो बहर में यानी खुशकी में और समंदर में आपके किसी भी बंदे, कोई बंदा ऐसा हो कि जिसकी आपने दुआ कबूल की हो, तो हमें भी उसमें शामिल कर लीजिएगा। सारे कायनात में कोई आपका बंदा कहीं दुनिया खुशकी में दुआ कर रहा है या समंदर में दुआ कर रहा है और आपने उसकी दुआ कबूल कर लिया, तो अल्लाह हमें भी शामिल कर लीजिए। और हम अगर कोई दुआ कर रहे हैं तो उसमें भी उनको शामिल कर लीजिए। तो सारे मोमिन भाई हैं, लिहाजा जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरे के लिए भी चाहूं, जो मैं अपने लिए दुआ करता हूं तो दूसरे के लिए भी दुआ करूं। ये सबक दे रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हमारे हजरत वाला हजरत आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु, अजीब अल्लाह ताला ने उनको अजीब फहम और अजीब अमल अता फरमाया था। हर बात के अंदर आमतौर से कोई आसान तरीका बता देते थे कि यूं कर लिया करो। तो वो फरमाते थे कि मैंने 5 नमाजें होती है ना, और छठी रात की नमाज होती है, तो हर नमाज में मैंने तय कर रखा है कि इस नमाज में किसके लिए करूंगा, दूसरी नमाज में किसके लिए करूंगा, तीसरी नमाज के लिए। मसलन पहली नमाज जो होगी फजर की, तो उसमें अपनी और अपने घर वालों की दुआ करूंगा, अपने घर वालों के लिए, अपनी जितनी हाजतें हैं और मेरे घर वालों की जितनी हाजतें हैं वो फजर की नमाज में मांगा करूंगा। और जोहर की नमाज में अपने रिश्तेदारों के लिए करूंगा, मेरे चचा हैं, मामू हैं, चचाजाद हैं, मामूजाद हैं, रिश्तेदार हैं, ददियाल के, ननियाल के, उनके लिए करूंगा। मसलन ये मुझे तरतीब याद नहीं रही, लेकिन गालिबन ये थी कि जोहर में इस तरह करूंगा। और असर में मेरे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं, हजरत डॉक्टर थे ना, तो जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनके लिए करूंगा। उनकी वजह से जिनके नाम याद आ गए उनके नाम के साथ करूंगा, जिनके नाम याद ना आए तो उम्मी दुआ में करूंगा, या अल्लाह जो कोई भी आता है मेरे पास इलाज कराने के लिए, उसके लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह उसको ईमान भी दे, उसको अमल साले भी दे, उसको शिफा भी दे, उसको माल औलाद भी दे। और मगरिब में इसी तरह जो मेरे पास इस्लाही ताल्लुक वाले आते हैं तो उनके लिए दुआ करूंगा, जिनके नाम याद आ गया उनके नाम के साथ, जिनके नाम याद ना आए तो अमूमी तौर पर। और इशा में जो मेरे साथ खत्तो किताबत के ताल्लुक रखते उनके लिए करूंगा। तो इस तरह अपनी सारी नमाजों को मुख्तलिफ अनवा के लोगों के लिए दुआ के लिए खास कर रखा है। अब देखो, हम अगर दुआ मांगने बैठे हैं, फर्ज करो किसी बात पर ख्याल आए भी कि फला दूसरों को भी करें, अरे भाई कितने सारे लोग हैं यार, समझे, किस किस के लिए करें, किस के लिए करें, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, ताल्लुक वाले भी हैं, अपने असातिज़ा भी हैं, अपने जो रिश्तेदार अपने हैं वो, ससुराल वाले हैं वो सारे, समझे। अब एक वक्त में अगर हम करने बैठो तो घबरा जाओगे, यार किस चीज़ के लिए करूं, लिहाजा आप नहीं कर लूं तो बेहतर है बस। तो यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती। तो कितना आसान तरीका बताया जाता, ज़्यादा बोझ ना डालो यार अपने ऊपर,
بلکہ تقسیم کر لو، سمجھے، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے کیا کرو. کیا ہوگا کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا، 2 گناہ تو نقد، 2 ثواب تو نقد، ایک دعا کا ثواب، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ثواب یا صلہ رحمی کا ثواب. سمجھ گئے؟ اگر دعا قبول ہو گئی، اور انشاءاللہ ہوگی، تو آپ نے کسی کے لیے دعا کی، بھئی بے نمازی ہے، لمحے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، آپ کی دعا کی وجہ سے نمازی بن گیا، آپ کی دعا کی وجہ سے نمازی بن گیا. تو جتنی نمازیں پڑھے گا زندگی بھر، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی تمہارے، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی سبب بنتا ہے کسی نیکی کا، تو اس کا ثواب اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا ہے. اگر آپ نے دعا کی کہ بھئی ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے، شفا ہو جائے، تو 2 ثواب تو ویسے ہی نقد، ایک دعا کا، ایک خیر خواہی کا. اور تیسرا یہ کہ اگر شفا ہو گئی اس کو آپ کے دعا کے ذریعے، تو اس کے شفا کا ذریعہ بننے کا ثواب. اس شفا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ان اعمال کی جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اندر ان کو یاد آتا ہے اللہ میاں، سمجھے نا، بیماری سے پہلے غافل ہوتے ہیں. یہ بیماری بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ بعض اوقات آدمی پہلے غافل ہوتا ہے، بیمار ہونے کی حالت میں اس کو خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس بیماری میں چلا ہی نہ جاؤں تو کیا لے کے جاؤں گا. تو اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے، اس وقت اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں قبر میں جانے کے لیے تیار تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو کیا لے کے جاؤں گا. تو بہت سے لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. کائے سے؟ بیماری سے. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت میرے پیارے دوست تھے، پروفیسر شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن اردو میں تعلیف فرمائی نا، تو میں اس فکر میں تھا کہ اس کا انگریزی ترجمہ ہو جائے اور انگریزی میں لوگوں کے پاس پہنچے. تو پہلے میں نے ایک اردو کے مشہور ادیب تھے اور انگریزی کے بھی بڑے ماہر تھے، پروفیسر حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے درخواست کی، انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور روزانہ ہر ہفتے وہ ہماری ملاقات ہوتی تھی. وہ جتنا لکھتے تھے وہ مجھے سناتے تھے، دکھاتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت وہ پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پر، والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی تفسیر لکھ رہے تھے، انتقال ہو گیا. ختم ہو گئے، اچانک انتقال ہو گیا. اس کے بعد کئی سال تک میں اس فکر میں رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے ملے کہ جس سے میں درخواست کروں کہ بھئی آپ ترجمہ مکمل کر لیں انگریزی کا، ہو لکھنے والا اچھا. تو میں عمرے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ملتزم پر دعا کی کہ یا اللہ معرف القرآن کا کوئی اچھا انگریزی ترجمہ کرنے والا مل جائے مجھے. یہ دعا کی. دعا کر کے میں واپس آیا تو ان صاحب کو میں جانتا ہی نہیں تھا، پروفیسر شمیم صاحب. ان کا میرے پاس فون آیا کہ میں ذرا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تشریف لے آئیں. کہنے لگے جی میں آپ کو اپنی ایک داستان سناتا ہوں. میں نے کیا؟
کہنے لگے کہ میں سخت بیمار ہو گیا تھا، اور اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی بچنے کی. اور پہلے تو میں اپنا تھا تو الحمدللہ مسلمان، لیکن کوئی بہت زیادہ آخرت کی فکر نہیں تھی. جب میں اس حالت میں پہنچ گیا، جب بالکل مرنے حال آ گیا، تو میں نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ یا اللہ، اگر آپ نے مجھے زندہ رکھا اور میں بیماری سے شفا پا گیا تو میں اپنی باقی زندگی قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں گا. کہہ تو دیا میں نے کہ میں قرآن کریم کی خدمت میں صرف کروں گا، لیکن کیسے کروں گا مجھے آتا نہیں، میں عالم نہیں. تو میں اسی مرتبہ ابھی کچھ دن پہلے عمرے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دعا کی ملتزم پہ کہ یا اللہ مجھے قرآن کریم کی خدمت کا کوئی موقع عطا فرما دیجیے. سمجھے؟ تو ملتزم کی دونوں دعائیں مل گئی. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اس کے بعد دعا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ معرف القرآن کا انگریزی ترجمہ نہیں ہوا، یہ بڑی مفید تفسیر ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی اللہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو کہیں سے بھیجا گیا ہے. میں یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ مجھے کوئی آدمی مل جائے، اور آپ یہ دعا کر کے آئے ہیں کہ مجھے کوئی کام مل جائے. تو اس طرح بس بسم اللہ کیجیے. چنانچہ پھر انہوں نے واقعتاً کہنے لگے مجھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جسے ختم کیا جائے، بلکہ قرآن میں زندگی ختم کرنی چاہیے. تو میں نے اس وقت وہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا کہ میں بھی بس اب یہ ارادہ کرتا ہوں کہ زندگی اسی پر ختم کروں گا. چنانچہ الحمدللہ انہوں نے جناب کام شروع کیا. بتائیے آپ سورہ بقرہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرے پارے کی ہے نا، وہاں سے شروع کیا انہوں نے، اور مسلسل بس اسی کام پہ، اور سارے کام چھوڑ دیا. اور ہر ہفتے میرے پاس آتے تھے اور پھر ترجمہ تیار کر کے لاتے تھے، میں اس پر نظر ثانی کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے جب سورہ حمیم سجدہ پر پہنچے تو سورہ حمیم سجدہ کی جو پہلی آیت ہے، پہلی تو نہیں یعنی بالکل ابتدا کی آیت ہے، اللہ اکبر. اس میں یہ آیت آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. یہاں پہنچے تھے انتقال ہو گیا. سورہ حمیم سجدہ کے اوپر. اور عجیب بات ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب معرف القرآن تعلیف فرما رہے تھے تو سورہ حمیم سجدہ پہ پہنچ کر دل کا دورہ ہوا تھا پہلا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی تھی. لیکن اس وقت والد صاحب نے مجھے وصیت فرما دی تھی کہ اگر میں نہ کر سکا تو تم پورا کرنا. تو اسی حمیم سجدہ پر پروفیسر شمیم صاحب کی بھی وفات ہوئی. بعد میں پھر میں کسی اور کو تلاش کر کے پھر اس طرح پورا کروایا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات بیماری جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے، وہ انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، کہ اس بیماری میں اللہ جل جلالہ کی یاد بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر شفا ہو گئی تو وہ اس کی زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک جو مثالیں نہیں، بے شمار مثالیں جن میں یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے لیے شفا کی دعا کی، صحت، اللہ اس کو صحت دے دے، اور اس صحت کے نتیجے، اس بیماری کے نتیجے میں اس کو
تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا اور اس صحت کے بعد اس کے اعمال بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے تو انشاءاللہ جتنی وہ بہتری کی طرف جائیں گے وہ آپ کے نام اعمال میں بھی آئے گی انشاءاللہ، سبب بننے کی وجہ سے۔ اس لیے دعا میں اپنے ساتھ دوسروں کو ضرور شامل کر لیا کرو۔ اور ہمارے حضرت والا ایک اور بات بھی فرماتے تھے کہ کیا پتا جب تم اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کر لو گے، پتہ نہیں وہ کتنا مقبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ آدمی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا درجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ بعض اوقات بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے، کوئی خاص نظر دیکھنے میں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس مقام کا ہوتا ہے کہ ہم اس کے برابری بھی نہیں پہنچ سکتے، اس سے بہت نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں مقبول۔ تو اگر تم نے کسی کو اپنی دعا میں شامل کر لیا اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کے لیے تو دعا اللہ میاں قبول کریں گے ہی کریں گے، اس کے طفیل تمہاری بھی قبول کر لیں گے۔ جب تم نے اس کے ساتھ لگا لیا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب میں اس بندے کی کر رہا ہوں تو یہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے لاؤ اس کو بھی بخش دوں، اس کو بھی نواز دوں۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے دعا کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں سارے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا نا للمؤمنین والمؤمنات، سارے مومن مردوں اور ساری مومن عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اگر ہم گنتی کرنا چاہیں کتنے مومن ہیں کتنے مومنات ہیں، کر نہیں سکتے، تو جب اکٹھی سب کے لیے دعا کر لی تو جس کے حق میں دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ تم بھی اس کے سبب میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کے فوائد چند در چند ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا بذات خود ثواب، خیر خواہی یا صلہ رحمی کا ثواب، اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچ گیا اس کا ثواب، اور کچھ پتہ نہیں وہ کیسا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے۔ یہ سارے کے ساری تو جو ترکیب بتائی حضرت والا نے وہ پلے باندھ لو کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نوع متعین کر لو کہ بھئی فلاں نماز میں اس طرح کیا کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اور انبیاء کرام کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ انبیاء کرام صرف اپنے لیے نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آج ہم یہی سبق لے کے چلے جائیں کہ بھائی اپنی 5 نمازوں میں ہر نماز میں کسی کا درجہ متعین کر لو، 9 قسم، فلاں قسم کے لوگوں کے لیے مانگوں گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اس کے کتنے انوار و برکات ہوں گے۔ اور جیسا میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ دعا سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا اس سے زیادہ قوی ذریعہ کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے پورے مسلمانوں کے لیے اللہ دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دعا کا ذوق عطا فرمائیے۔
دعا کا شوق عطا فرمائیے، دعا کا صحیح اسلوب ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کا باعث ہو۔ یا اللہ ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے باعث ہو۔ اللہم انا نسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہر وقت ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں۔ یا اللہ مانگتے رہیں اور آپ عطا فرماتے رہیں، ہم مانگتے رہیں آپ عطا فرماتے رہیں، ہم مانگتے رہیں آپ عطا فرماتے رہیں۔ یا اللہ ساری دنیا کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، یا اللہ سب کی خیر خواہی عطا فرمائیے، سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا